بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز دو شیئر کرنی ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ نے تھمبنیل پہ بھی دیکھ لیا ہوگا، حسن نثار صاحب نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا ہے انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کل ایک ہی دن میں انہوں نے تقریباً کو 14-15 ٹویٹ کر دیے، بہت سخت ٹویٹ کیے ہیں انہوں نے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ یہ اچانک اس طرح سے سرگرم ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے چھپی کہانی کیا ہے اور یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہ بہت سارے ذرائع سے بھی معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے بہت ہی انالیٹیکل انداز میں۔ پہلے آ جائیں جناب حسن نثار صاحب والی بات پہ۔ اور حسن نثار صاحب نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جن احباب نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں۔ میرے دوسرے بھی یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، انہوں نے بما اہل و عیال یعنی ود فیملی، خیر پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ مجھ پہ لعنت ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ میرے ماتھے پر الو کا پٹھا لکھا ہوا ہے۔ خیر یہ ان کے اپنے الفاظ میں دہرا رہا ہوں، ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں وہ۔ اب انہوں نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی پہرائے میں کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے جو امیدیں تھیں وہ تو بر نہیں لائیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ تو پوری نہیں ہوئیں، اور یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ میں تو اسی پہ سیریسلی سوچ رہا ہوں کہ جی میں ود فیملی پاکستان میں چھوڑنے کا فیصلہ کر رہا ہوں۔ اچھا، میں ایک کہوں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ جی آپ تو چلیں چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے، آپ چلے جائیں گے، آپ تو ماشاءاللہ کروڑ پتی لوگ ہیں، تو یہ غریب عوام کا کیا بنے گا؟ صاحب جہاں آپ کو تو یہ ہے نا کہ جدھر آپ چاہیں آپ جو ہے نا وہاں رہ سکتے ہیں، لیکن میں ادب کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بھاگنا کیسا؟ پچھلوں کے جس طرح سے بیٹھ کے ٹی وی اسکرین پہ دھلائی کیا کرتے تھے تو اب ایسے ہی کیجئے نا صاحب، اس طرح تھوڑی ہوتا ہے۔ آپ غریب کے لیے بولیں نا ذرا۔ آپ جیسے لوگوں نے مزاج بنایا قوم کا، آپ جیسے لوگوں نے رائے عامہ ہموار کی، آپ جیسے لوگوں کے پاس بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز، میڈیا پلیٹ فارمز اویلیبل تھے، آپ نے جناب پوری رائے عامہ بنائی، سٹاک ایکسچینج سے لے کر چھاپڑی والے تک کی رائے ہموار کی، اور آج جو اللہ معاف کرے کھائی میں گر گیا ہے ملک، تو اب آپ جان چھڑا کے جناب بھاگنے لگے ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ جو پیچھے آپ بہت بڑے نقاد تھے، بہت بڑے جناب کرٹک تھے، تو اب آپ کی وہ تنقید کہاں گئی؟ اب آپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو وہی ہے کہ جناب خدا نخواستہ جیسے اب جہاز کو آگ لگ گئی تو آپ جناب چھتری لے کے پیراشوٹ لے کے اتر جائیں اور باقی مسافر ان کا اللہ حافظ ہے۔ اس طرح سے تو یہ ایسے نہیں چلے گا بھائی۔ میں حیران ہوں کہ دو صحافی کنٹینیوسلی ہمیں، اور بھی تھے، میں اس طریقے سے سب کا نام کیا لوں، اور بھی ہوتے تھے وہاں نظر آتے تھے، بڑے بڑے تقریریں کرتے تھے۔ خیر ان میں سے کوئی 99% جو ہے نا توبہ طائب ہو چکے ہیں، لیکن یہ دو صحافی، ایک حسن نثار صاحب، ایک مبشر لقمان صاحب، یہ دونوں صاحبان ہمیں دھرنے کے کنٹینر پہ ایسے نظر آتے تھے جیسے انہوں نے باقاعدہ کوئی تحریک انصاف کا فارم بھر لیا ہو، ٹھیک ہے، اور خان صاحب کے پیچھے جس طرح سے ان کے اپنے باقی پارٹی کے رہنما کھڑے ہوتے تھے، جناب یہ بھی ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اور بیٹھ کے ٹی وی پہ پھر شام کو آئے اور پھر کہے کہ یہی تو مسیح ہیں، بس یہی تو آخری امید ہیں۔ آج وہ بیٹھ کے کچھ آن دا ریکارڈ اور باقی سارے آف دا ریکارڈ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بس افسوس یہ ہے کہ وہی آخری امید ڈوب گئی۔ ہمت کرو نا پھر، اب سامنے آؤ نا، اتنا حوصلہ رکھنا چاہیے سچ بولنے کا۔ جی ہاں الحمدللہ ہم اپنی قلم کی مزدوری کرتے ہیں، یہی مزدوری کرتے ہیں جو بولنے کی، لکھنے کی، اور پھر اسی طریقے سے حوصلہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہی کسی کا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی کسی کا پھر اسی انداز سے گاتے ہیں۔ میں ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے جو 90s میں کیا بے نظیر صاحبہ کے ساتھ وہ غلط تھا، جی میں آج بھی کہتا ہوں، اب وہ خود کہتے ہیں، ہم تو شروع سے کہتے تھے، وہ خود کہتے ہیں، اب مان گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا یہ 2013 سے 2018، ان کو سکون کا سانس نہیں لینے دیا گیا، وہ غلط تھا۔
اچھا پھر اس کے بعد جناب جس طریقے سے ان کو نکالا گیا وہ غلط تھا، ببانگ دول کہہ رہا ہوں وہ غلط تھا۔ جس طریقے سے جناب ان کو کیسز میں جھوٹے انداز سے سزا دی گئی وہ غلط تھی۔ جس طریقے سے جناب 2008 سے 2013 میں وہ میمو گیٹ میں ٹائیاں لگا کے آئے تھے وہ بھی غلط تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور جس طریقے سے زرداری صاحب نے پھر بلوچستان کی حکومت جن کے ساتھ مل کے گروائی تھی اور جو سینٹ میں جو سارا ڈرامہ رچایا تھا وہ بھی غلط تھا۔ میں تو اب یہ ہے نا کہ انسان میں ہمت ہونی چاہیے بھائی کہ کہاں کوئی غلط ہے کہاں کوئی ٹھیک ہے۔ وہاں ان کا 2013 سے 2018 کا جو سٹانس تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگایا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگانے کے بعد جو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا وہ بالکل غلط تھا۔ ہمت ہونی چاہیے آپ میں۔ اس طریقے سے آپ یہ تھوڑی ہے کہ کوئی غلط کام کرے تو آپ وہ تب بھی ٹھیک کام کرے تو تب بھی ٹھیک، نہیں بھائی ایسے نہیں ہے۔ آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے اس بات کا۔ اب آپ بھاگنے کا سوچ رہے ہیں، آپ سب کا مزاج بنا کے میں کہتا ہوں کہ آپ نے تو اگر یہ جرم ہے، اگر یہ غلط ہے، اگر یہ سب کچھ غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، تو آپ شریک جرم ہیں بھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب آپ تو بھاگ جائیں جناب اور پیچھے غریب رول جائے؟ یہ اس طریقے سے تھوڑی ہے۔ آ جائیں جناب دوسرے ایشو پہ۔ مریم نواز صاحبہ نے کو 14-15 ٹویٹ کر دیے۔ ان ٹویٹس کو تو میں ڈسکس کروں گا جلدی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد والی کہانی بہت اہم ہے کہ ایسا ہوا کیوں۔ اس کا جو انالیٹیکل انالیسس کرنا ہے، جو انالیسس کرنا ہے، جو اس طریقے سے تجزیہ کرنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، اصل بات وہ ہے۔ اب یہ مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا کل کہ یاد رہے، خاص طور پہ یہ جب نواز شریف صاحب کی پیشی میں ان کی وہ ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یاد رہے کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اسی مقدمے میں ہے جس میں خود سزا دینے والے جج ارشد ملک نے نواز شریف کی نہ صرف بے گناہی بلکہ بلیک میلنگ اور دباؤ میں زبردستی فیصلہ دلوائے جانے کا اعتراف کیا ہے۔ جج صاحب کب کے گھر جا چکے مگر فیصلہ آج بھی جوں کا توں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل 100% ٹھیک ہے۔ جج صاحب تو جا چکے، جج صاحب اعتراف بھی کر چکے۔ انشاءاللہ میں جج صاحب کے جو وہ حلف نامہ شامہ تھا اس پہ بھی بناؤں گا، ذرا آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے انہوں نے کیا کیا کہا تھا۔ اس کے بعد کہا ہے مریم صاحبہ نے کہ جج ارشد ملک کو تو گھر بھیج دیا مگر اس سے یہ نہیں پوچھا اس سے کہ نواز شریف کو سزا کس کے کہنے پر دی۔ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے بھائی، بلکہ نواز شریف کو ہی دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد ایک ٹویٹ کرتی ہیں، کہتے مقدمہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جج کے اعتراف جرم کے بعد سزا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اگر سزا ہی قائم نہ رہتی تو واپسی کیسی، گرفتاری کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے نا العزیزیہ میں سارا کچھ یہ ہو رہا ہے نا کہ جی العزیزیہ میں ان کے وارنٹ گرفتاری، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے ہیں نا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ایک اور ٹویٹ کیا، بتاؤ کسی ایک کا نام جس کے لیے ایجنسیز پر مشتمل GIT بنی ہو، جس کے لیے نیب ریفرنسز دائر کرنے کا حکم جاری ہوا ہو، جس کے لیے مانیٹرنگ جج لگائے گئے ہوں، جس نے بیٹی سمیت عدالتوں میں 150 سے زائد پیشیاں بھگتی ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جناب، میں نے کب کہا ہے یہ غلط ہے؟ جو جیل کی کال کوٹڑی میں، پھر کہتی ہیں، جو جیل کی کال کوٹڑی میں جانے کے لیے اپنی 47 سالہ رفیق حیات کو بستر مرگ پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ تھامے ناکردہ جرائم کی سزا کاٹنے وطن واپس آ گیا ہو اور قانون کے آگے پیش ہو گیا ہو، ایسے ہوتے ہیں مفرور اور اشتہاری۔ پھر لکھتی ہیں جناب، مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ سیاستدانوں کی طرح معزز ججز بھی دباؤ میں ہیں۔ یہ خود چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ ججز دباؤ میں ہوں گے تو وہ انصاف کی فراہمی نہیں کر سکیں گے۔ بالکل ان کے فیصلے کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ میں ہیں، مگر کیا معزز جج حضرات کو اس قسم کے عدلیہ دشمن واروں کے سامنے دیوار نہیں بن جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت سی کڑوی باتیں ہیں بھائی۔ پھر لکھتی ہیں، اور کیا دوسرے معزز ججز کو جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرح انتقام کا نشانہ بننے سے بچانا نہیں چاہیے؟ بہت سارے لوگ خوش ہو رہے ہوں گے، جی بڑی اچھی باتیں کر دی، بالکل میں بھی کہتا ہوں، تھوڑا سا رکیے گا ضرور۔ اگر معزز جج صاحبان نے آج دباؤ کے خلاف سٹینڈ نہ لیا
تو یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک نہیں رکے گا، بلکہ ہر وہ جج جو آئین اور قانون پر چلے گا اس ظلم و انتقام کی زد میں آئے گا۔ بالکل ٹھیک کہا ہے معزز چیف جسٹس۔ پھر لکھتی ہیں معزز چیف جسٹس نے خود فرمایا کہ دباؤ کا شکار ججز عوام کو انصاف نہیں دے سکتے۔ بالکل صحیح ہے جناب چیف جسٹس صاحب نے یہ خود کہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، عوام تو کچھ عرصہ اور ناانصافی بھگت لیں گے، لیکن معزز جج صاحبان کو بیرونی دباؤ سے کب اور کیسے نجات ملے گی؟ ٹھیک ہے جناب۔ پھر لکھتی ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب، اب مخاطب کر کے لکھتی ہیں، جناب چیف جسٹس صاحب کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کس کے سامنے جج صاحبان بے بس ہیں؟ بہت سخت سوال آتے ہیں بھائی۔ پھر لکھتی ہیں جناب چیف جسٹس صاحب کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ پھر لکھتی ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں جناب چیف جسٹس صاحب اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر رک جائے گا؟ دباؤ اور جبر انتظار کرنے سے نہیں، ڈٹ کر مزاحمت کرنے سے ختم ہوتے ہیں۔ پھر لکھتی ہیں جناب کہ معزز محترم چیف جسٹس صاحب یہ تکلیف دہ سفر کب تمام ہوگا؟ نظام انصاف کو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے بے گناہ قومی رہنماؤں اور آئین، قانون اور انصاف پر چلنے والے معزز ججوں کی قربانی چاہیے ہوگی۔ پھر لکھتی ہیں کہ معزز چیف جسٹس صاحب نواز شریف نے پہلے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑی تھی، اور آج بھی جب عدلیہ کو دباؤ کا سامنا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عدلیہ کو جو بھی دباؤ میں لانے کی کوشش کرے گا ہم ہر قیمت پر اس کا راستہ روکیں گے انشاءاللہ۔ اب ٹویٹ ان کے ختم ہوئے۔ اب دو سوال میرے بڑے اہم ہیں، کیا یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں؟ جی ہاں، یہ 100% ٹھیک ہیں، یہ 1000% ٹھیک ہیں، 1000% ٹھیک ہیں۔ دوسرا سوال، کیا یہ باتیں نظریہ کے تحت کی گئیں، مزاحمت کے تحت کی گئیں، تحریک کے تحت کی گئیں، یا نظریہ ضرورت کے تحت کی گئیں، غصے میں کی گئیں، فرسٹریشن میں کی گئیں؟ یہاں مسئلہ ہے صاحب، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے نا، جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، جو ٹائم لائن بتا رہی ہے، اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ باتیں کیوں کی گئیں، کیا یہ ایک کانسسٹنسی ہے یا ایک وقتی ابھار ہے؟ یہ سوال بھی میں آپ سے پوچھوں گا۔ کیا یہ بھائی یا مزاحمت ہوتی ہے یا مفاہمت ہوتی ہے؟ یہ بیچ والا راستہ کوئی نہیں ہوتا کہ کبھی آپ مزاحمت کر لیں کبھی آپ مفاہمت کر لیں۔ نیلسن منڈیلا نے 25 سال تک مزاحمت کی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑتے رہے، لیکن جب وہ نکلے تو میرا خیال ہے اس کے بعد قیامت تک آنے والی نسلیں ان کا نام بھی یاد رکھیں گی، ایک رہنما کے طور پہ، ایک جد و جہد کرنے والے کے طور پہ۔ اور اگر کل میں ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر کل نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جاتا تو کیا پھر بھی جسٹس صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اظہار ہمدردی اور یکجہتی کیا جاتا؟ الحمدللہ یہ آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے، میرے معزز ویورز نے، میرے ڈیسنٹ ویورز جو ہیں نا، انہوں نے حوصلہ بڑھایا ہے کہ جہاں بھی غلطی ہو ہم پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کسی قسم کی مصلحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیا پھر بھی ان سے اظہار ہمدردی ہوتا؟ جسٹس صدیقی کا معاملہ کب ہوا؟ آپ ہی کی گورنمنٹ تھی نا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب وہ فارغ ہوئے اس وقت تو دوسری گورنمنٹ آ چکی تھی، لیکن جب وہ فارغ ہوئے اکتوبر 2018 میں، کیا کسی نے اس کے لیے آواز اٹھائی؟ کیا کسی کا ٹویٹ آیا؟ کیا کسی نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا نا، ٹھیک ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب زیر عتاب آئے، ابھی تک وہ زیر عتاب ہیں، کیا کسی نے صحافیوں یا وکلاء کے علاوہ کسی سیاسی جماعت میں سے کسی نے آواز اٹھائی؟ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یا کچھ اور چھوٹی جماعتوں نے اس قسم کی آواز اٹھائی، لیکن کسی بڑی جماعت نے، اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں کسی نے آواز اٹھائی؟ بھائی کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا یہ مصلحت پسندی تھی؟ کیا یہ مفاہمت تھی؟ کیا تھی؟ آپ کس چیز کے انتظار میں تھے؟ آپ نے اب جو آواز اٹھائی کیا وہ کانسٹنٹ آواز ہے؟
کیا اس میں کنسسٹنسی رہے گی؟ کیا اس میں اسی طرح سے سارا کچھ یہ جو مفاہمت یہ مزاحمت ہے یہ اس میں کنٹینیوٹی رہے گی؟ کیا اس میں تسلسل ہوگا؟ یا پھر چند دن کے بعد کہیں سے کوئی ریلیف کی امید ہو تو پھر آپ چپ کر جائیں گی؟ بھائی سوال تو پوچھیں گے نا۔ سہیل وڑائے صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک کالم لکھا، کون نہیں جانتا، میں تو ببانگ دول کہوں گا، کون نہیں جانتا، میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی آ کے مناظرہ کر لے۔ جو بھی بیٹھتے ہیں صحافی حلقوں میں وہ کہتے ہیں یار مریم ایک دن کے لیے چند لمحوں کے لیے نکلتی ہیں، ان کی پرسنالٹی میں ایسا کرشمہ ہے کہ بھونچال مچا دیتی ہیں۔ یہ کوئی میرے سامنے کہہ دے، میرے منہ پہ کہہ دے، نہیں کہتے، پیچھے کہتے ہیں۔ ہمت نہیں ہے سامنے کہنی۔ مجھ میں الحمدللہ ہمت ہے کہ جو ان کی بات کوئی ان کے دوسرے انداز میں ہوگی، غلط بھی ہوگی، اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ کس نے کہا ہے کہ کرشمہ نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی نہیں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر نہیں ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ پچھلی پیشی پہ وہ آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، غضب کی بارش برس رہی تھی، جو سمجھ لیں، ویسے باران رحمت ہوتی ہے، اس کو کسی دوسرے انداز میں نہیں، میں تیز موسلا دھار بارش کہہ رہا ہوں، موسلا دھار بارش تھی۔ پھر بھی اس کے بعد آپ یقین کیجئے کہ ایسا رش لگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ یہ ہوتا کراؤڈ پولر، کیا نہیں تھی؟ لیکن سہیل وڑائے صاحب بھی کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی پالیٹکس میں، تسلسل نہیں ہے ان کی سیاست میں، وہ آتی ہیں بھونچال مچا جاتی ہیں، پھر اس کے بعد لمبے عرصے تک چپ کر جاتی ہیں۔ صاحب ایسے نہیں چلے گا، یہ بڑی اس طرح کی صحافتی حلقے سب نے آپ کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ آپ نے کہا ووٹ کو عزت دو، ہم نے کہا کہ یہ بہترین حقیقت پسندانہ نعرہ ہے، یہی تو حقیقت پسندی ہے، یہی تو حق ہے اور یہی سچ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہم جیسے فقیروں سے یہ امید رکھیں کہ پھر ہم اس پہ بھی آپ کی اسی طریقے سے حمایت کریں؟ نہیں جی، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نون لیگ کی، مریم نواز صاحبہ نون لیگ کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو کیا یہ بیان بتایا جائے کہ ان کی ذاتی حیثیت میں دیا گیا یا یہ پارٹی کی پالیسی ہے؟ بلکہ کچھ لوگوں سے جب میں نے آف دا ریکارڈ بات کی تو جناب وہ تو باقاعدہ نالاں تھے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی ہم نے تو ریلیف بھی انہی سے لینا ہے عدالتوں سے۔ اب کیا ہوا کہ ایک طرح سے میں کہوں مبینہ طور پہ وہ کہہ رہے ہیں، مبینہ طور پہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو بالکل ڈائریکٹ کہا کہ یہ تو بے وقوفی ہے، اس طرح کے سٹیٹمنٹس اور اس طرح کے، یا آپ کی اپنی پارٹی کے رہنما کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں اس کو کیا سمجھوں کہ آپ اپنے اندر اپنی صفوں میں تو تھوڑا سا ایک یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کریں، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پچھلی پیشی پہ دیکھا، اگر اگلی پہ بھی آپ نے آنا ہو تو تب بھی دیکھیں گے، بتاؤں گا کون کون وہاں آیا تھا، اور ہم نوٹ کر رہے تھے، زیادہ تر صحافی ان کو نوٹ کر رہے تھے کہ کون کون نہیں آیا۔ جی میں ایک کچھ کا تو نام بھی لینا چاہوں گا، خواجہ آصف صاحب آئے، کیوں نہیں آئے؟ آخر آپ ان کی پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں، آخر آپ ان کی پارٹی کے تا حیات قائد کی بیٹی ہیں، ایک کرزمہ ہے، آپ کس کو نہیں پتا کہ ووٹ کن کا ہے؟ یا تو ووٹ نواز شریف صاحب کا ہے یا مریم نواز صاحبہ کا ہے۔ باقی اچھے مینجمنٹ ہو سکتی ہے کسی کی، اچھا ایڈمنسٹریٹر کوئی ہو سکتا ہے، کراؤڈ پولر نہیں ہو سکتا، ووٹ پولر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں بطور انڈیپینڈنٹ صحافی حسن نثار پر تنقید کروں گا تو پھر میں معذرت کے ساتھ آپ کے بھی کسی غلط کام پر ضرور تنقید کروں گا۔ عمران خان صاحب تو کیا ہماری کوئی دشمنی ہے، کوئی ہماری ذاتیات ہے؟ نہیں صاحب، کسی سے کوئی ذاتیات نہیں ہے۔ تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، عوام بیچارے رو رہے ہیں، وہ جینے کا نہیں چھوڑا، آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ملتی، چینی کے بغیر چائے پی رہے ہیں لوگ، 110 روپے کلو چینی ہو گئی ہے، اے سی چلانے کے بغیر 15 ہزار روپے بل آ رہے ہیں۔ تو کیا جب یہ مطیع اللہ جان صاحب اغوا ہوئے کسی کا کوئی ٹویٹ آیا؟ نہیں آیا نا۔ ہمت پیدا کیجئے پر اس طرح سے تنقید سننے میں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے کل کہا آپ نے 100% ٹھیک کہا، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہی اسی میں کنٹینیوٹی ہوگی، اسی میں تسلسل ہوگا، یہی بیانیہ جاری رہے گا؟ آپ تو بیانیہ جاری کرتے ہیں، لوگوں کا شعور اجاگر ہوتا ہے، لوگوں کا شعور، جتنے بھی صحافتی حلقے ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو دفعے پڑتے ہیں، آپ پیچھے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا۔ اس کے بعد بلاول صاحب آئے، لیکن نون لیگ کا وفد آیا بھی صحیح تو پتہ نہیں کوئی 2-3 ہفتے کے بعد آیا۔ کس نے کہا تھا؟ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے
کون سی جماعت ہے جو بلوچستان کے لیے آواز اٹھاتی ہے؟ کون سی جماعت ہے جو باقی لوگوں کے لیے اس طریقے سے آواز اٹھاتی ہے؟ یہ موسمی سیاست نہیں ہونی چاہیے، یہ استحکام کی سیاست ہونی چاہیے۔ جو باتیں کی ہیں وہ 100% ٹھیک ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا، لیکن کیا ان باتوں میں اور اس بیانیے میں استحکام بھی ہوگا، یا پھر اس کے بعد لمبی خاموشی، اور پھر اس کے بعد کوئی یقین دہانی تو پھر لمبی خاموشی؟ اگر یہاں پہ تھوڑا بہت کچھ، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں، میری اپنی دانش میں یہ ہے، میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ایک جو ہے نا عام پاکستانی کے طور پہ، اور وہ یہ ہے، میرا نہیں خیال کہ اگر صرف اور صرف اس وارنٹ گرفتاری کی وجہ سے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی وجہ سے اتنا کچھ کہہ جانا چاہیے تھا، نہیں۔ ابھی جو 2 اپیلیں لگی ہیں نا، ایک ایون فیلڈ کی اور ایک العزیزیہ کی، اصل بات تو یہ ہے، اگر ایون فیلڈ اور العزیزیہ میں نواز شریف صاحب بری ہو جاتے ہیں، بالفرض اگر وہ بری ہو جاتے ہیں، تو یہ ایبسکانڈر تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایبسکانڈر میں تو 3 سال تو عمران خان صاحب بھی رہے مفرور، اور 3 سال تو وہ طاہر القادری صاحب بھی رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے آ کے جناب ضمانت، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے بہت ایک پوائنٹ سکورنگ ہے، بدنامی کا سبب ہے، اور جناب آپ کے سیاسی مخالفین اس کو بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، یوں تصویر لگائیں گے، اوپر ٹھپا لگائیں گے، وہ کسی غلط بات پہ بھی ٹھپے لگا دیتے ہیں، کسی چیز کی فوٹو شاپ کر کے بھی ٹھپے لگا دیتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ابھی، یعنی کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کی داد دیتا ہوں بھائی۔ یہ کیسا پروپیگنڈا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گوئبلز نے پروپیگنڈا کیا تھا، وہ جو نازی جرمنی کے لیڈر تھے، تو میں کہتا ہوں یہ تو گوئبلز کے بھی کوئی یوں سمجھ لیں کہ باپ نکلے۔ کیوں کہ وہ زمانہ تھا کہ جب اتنا عام ٹی وی نہیں تھا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب اس طریقے سے فوراً کلپ نہیں بنتے تھے، جب اس طریقے سے اتنی تیزی سے صورت سے خبر نہیں پہنچتی تھی۔ لیکن یہ تو حالت یہ ہے، ہمارے دوست ہیں بی بی سی کے ساتھ وابستہ ہے، آج کل وہ نہیں ہیں، شفیع نقی جامعی صاحب، وہ بہت ہی قابل صحافی ہیں، وکیل بھی ہیں، تو وہ جناب انہوں نے انٹرویو کیا ایک نواز شریف صاحب کا، ان کے انٹرویو کو فوٹو شاپ کر کے اس انداز میں کیا گیا۔ ابھی وہ ماشاءاللہ خود بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، خود بھی حیات ہیں صحافی، نواز شریف صاحب بھی حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی موجودگی میں، اور وہ اصل انٹرویو بھی پڑا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کمال تو دیکھیں کہ یہ جو گوئبلز کے بھی ابے ہیں، ان کا کمال دیکھیں کہ آپ جو گوئبلز کے بھی استاد ہیں پروپیگنڈے میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ اس طریقے سے یہ آپ اندازہ کریں کہ ان کے بھی جو ہے نا استاد اور ان کے بھی باپ نکلے، یعنی باپ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، سیاسی انداز میں، پروپیگنڈا اور ایجنڈا کے انداز میں۔ ہاں ان کو بہت سارے ہوتے ہیں یہاں پہ بڑے عجیب و غریب ارسطو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پھر دوسرے انداز میں اس کو فتوے کے طور پہ لیتے ہیں۔ یہ محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ وہ تو چھوڑ دیجئے کہ جب وہ انٹرویو کرنے والا بھی موجود، انٹرویو دینے والا بھی موجود، انٹرویو کا اصل کلپ بھی موجود، اس کو اتنا توڑا مروڑا گیا کہ آپ اندازہ تو کیجئے کہ اس کے بعد میں تو اس چیز کے بارے میں بہت حیران ہوں بھائی۔ مجھے بہت سارے لوگ پچھلے کچھ دنوں میں ملالہ یوسفزئی کے ساتھ ایک لڑکے کی تصویر بھیج رہے تھے، جو لڑکا اس کو یوں کر کے نہ پکڑ کے پیچھے کھڑا ہے اس کے، اچھا جناب اس کے ساتھ پیچھے یہ لکھا ہوا کہ دیکھیں جی یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ اب مجھے یقین کیجئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند روز پہلے اپنا ملالہ یوسفزئی نے اپنی سالگرہ منائی، اس سالگرہ پہ اس نے اپنے بھائیوں کی تصویریں اپنے ساتھ شیئر کی، وہ اس کا بھائی ہے۔ اب جو وہ سنیں گی، یا ان کی والدہ سنیں گی، یا ان کے والد سنیں گے، یا ان کی فیملی والے سنیں گے، ان پہ کیا گزرے گی؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو گوئبل کو بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں ایسے لوگ، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اب آپ اندازہ کریں کہ یعنی کہ وہ پاکستان کے ایک پرائڈ بچی ہیں، وہ پاکستانی ہیں بھائی، آپ کا کسی کا میرا کسی بھی حوالے سے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ تنقید کریں، اختلاف رائے رکھیں، کسی بھی حوالے، ان کی کتاب پہ اختلاف کریں، تنقید کریں، ان سے سوال کریں، وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ کہہ لیں کہ یہ جو لڑکا ملالہ کے ساتھ کھڑا ہے یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کا بیٹا ہے اور وہ اس کا بھائی ہو، اس فیملی پہ کیا گزرے گی؟ یہ آپ انداز، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ گوئبلز کے بھی استاد ہیں ایسے لوگ کہ جو اس طریقے کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ گوئبلز تو اس زمانے میں کیا کرتا تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ کلپ تھے اس طرح سے فوراً آ جاتے تھے، نہ موبائل تھا اس طرح سے۔
اور سب کچھ. اب تو اتنا کوئک سورس آف نیوز ہیں, اس کے باوجود بھی اس طریقے کا پروپیگنڈا اور فوٹو شاپڈ اور اتنی مہارت سے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.